جب آپ نے اپنی عادات تبدیل کر دی، خلاف شریعت کر دی. اللہ کے نبی کا فرمان ہے، آپ نے منع فرمائی کہ عشاء کے بعد کچہری نہ کی جائے، باتیں نہ کی جائے، سوائے ضروری بات کے. کوئی دینی بات ہے، مہمان آ گیا، کوئی ایمرجنسی ہے تو الگ بات ہے، لیکن یہ کچہریاں ہوٹل پر بیٹھ کر کرنا، کرسیوں پر بیٹھے ہوئے رات کے 1 بجے تک، کیا دین کے اندر اس چیز کی گنجائش ہے کہ آپ کچہریاں کرتے پھریں، ہوٹلوں پر بیٹھے رہیں اور فجر کی نماز چلی جائے؟ آپ نے وہ نقصان کیا ہے جس کی تلافی نہیں ہو سکتی. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. آپ کے سامنے اللہ تعالی کے پاک کلام قرآن مجید میں سے قرآن کریم کی ایک آیت تلاوت کی گئی. اس آیت میں اللہ تعالی نے تمام اہل ایمان سے خطاب فرمایا ہے. سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ آپ فرماتے تھے کہ جب بھی مسلمان قرآن کریم پڑھتے ہوئے یا قرآن کریم سنتے ہوئے یا ایھا الذین آمنو کے الفاظ پڑھے یا سنے تو اسے چاہیے کہ انتہائی غور کے ساتھ، توجہ کے ساتھ اللہ تعالی کا فرمان سنے، اس لیے کہ اللہ تعالی آگے یا تو کسی کام کو کرنے کا حکم دے گا یا اللہ تعالیٰ کسی کام سے رکنے کا حکم دے گا. اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے انہی پیارے الفاظ کے ساتھ یا ایھا الذین آمنو، اے اہل ایمان، آگے فرمایا ادخلوا فی السلم کافہ، تم اسلام میں داخل ہو جاؤ لیکن پورے کے پورے. اللہ تعالی کا یہ حکم انتہائی واضح ہے، جس میں کوئی شک و شبہ نہیں کہ اللہ چاہتا ہے کہ بندہ مکمل طور پر مسلمان بن جائے. اگر کوئی آدمی دین اسلام کی بعض باتوں کو تسلیم کرتا ہے اور بعض کا انکار کرتا ہے، وہ آدمی مومن نہیں بلکہ یہ، لیکن مومن وہی ہے جو مکمل طور پر اسلام کے اندر داخل ہو جائیں، اللہ اور اللہ کے رسول کی مکمل اطاعت کرے. یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے یہی حکم دیا، مکمل طور پر اسلام کے اندر ہوں، میرا عمل، میرا عقیدہ آیا مکمل طور پر قرآن و حدیث کے مطابق ہے یا نہیں. ہم میں سے ہر ایک آدمی کو چاہیے کہ اپنا محاسبہ خود کرے، کیونکہ اللہ تعالی کو ایسا ایمان اور ایمان قبول نہیں، اسلام اور ایمان
جو کہ ادھورا ہو. ایک چھوٹی سی مثال میں دیتا ہوں. وہ دور جب کہ اللہ کے پیارے پیغمبر نے نبوت کا دعویٰ کیا، لوگ دور دور سے آتے تھے آپ سے ملنے کے لیے اور دین اسلام کو سمجھنے کے لیے. بڑے بڑے فاصلے ان لوگوں نے طے کیے. آپ احادیث کی کتب کے اندر پڑھیں گے کہ عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ، جو کہ پہلے یہودی عالم تھے، جب انہیں پتا چلا کہ ایک شخص جس کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، تو عبداللہ بن سلام خصوصی طور پر مدینہ چل کر آیا. وہ کہتے ہیں جب میری پہلی نظر اللہ کے پیارے پیغمبر کے چہرے پر پڑی، فعرفت ان وجہہ لیس بوجہ کذاب. اللہ اکبر. جب آدمی کے اندر مردم شناسی ہو، وہ سلیم الفطرت ہو، تو اپنی نظروں سے سامنے بیٹھے ہوئے شخص کو پہچان لیتا ہے. عبداللہ بن سلام کہتے ہیں کہ جب میری پہلی نظر اللہ کے پیارے پیغمبر کے چہرے مبارک پر پڑی تو میں نے جان لیا کہ یہ چہرہ کسی جھوٹے شخص کا نہیں ہو سکتا. اللہ اکبر. جو جھوٹے ہوتے ہیں وہ ظاہر ہوتے ہیں. اللہ کے پیغمبر اپنے کردار کے لحاظ سے، چہرے کے لحاظ سے، ہر لحاظ سے منفرد ہوتے ہیں. میں نے پہچان لیا کہ یہ چہرہ کسی جھوٹے شخص کا نہیں ہو سکتا. بخاری کی روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں صحابہ کرام موجود ہیں اللہ کے نبی کی مجلس میں کہ اچانک ایک اعرابی، ایک بدو، دیہات میں رہنے والا اللہ کے پیارے پیغمبر کی مجلس میں داخل ہوا. اور یہ بھی میرے پیارے پیغمبر کی عظمت ہے کہ باہر سے آنے والا اجنبی اللہ کے پیارے پیغمبر کو پہچان نہیں سکتا تھا. آج ایک چھوٹا موٹا جو پیر ہوتا ہے نا، کتنے مرید اس کے پیروں کے اندر پڑے ہوئے ہوتے ہیں، بعض قدم چوم رہے ہوتے ہیں، بعض ہاتھ باندھ کر کھڑے ہوئے ہوتے ہیں، اور پیر صاحب اونچی کرسی پر براجمان ہوتے ہیں. لیکن یہاں کون ہے؟ رحمت للعالمین، سید المرسلین، امام الانبیاء، اللہ کی مخلوق میں سب سے افضل ہستی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن باہر سے آنے والا بعض اوقات اسے معلوم کرنا پڑتا تھا. ایکم محمد، بخاری کی روایت ہے کہ آپ میں سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہیں. اگر آج کے مولوی حضرات اور پیروں کی طرح بڑے ٹھاٹ باٹ کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہوتے تو آنے والے کو سوال کرنے کی ضرورت نہیں تھی. یعنی اتنے سادہ انسان کہ باہر سے آنے والا پہچان نہیں سکتا،
صحابہ کرام اشارہ کرتے تھے کہ یہ ہے اللہ کے آخری رسول. یہ اعرابی داخل ہوا اور داخل ہونے کے بعد اس نے ایک ہی سوال کیا. آج ہم بھی سوالات کرتے ہیں، کافی ایسے ہمارے ساتھی بھی ہیں، مسلمان بھائی بھی ہیں، ایسے سوالات کرتے ہیں جن کا عملی زندگی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا. بعض اوقات کسی عالم کو پریشان کرنے کے لیے، بعض اوقات ذہنی عیاشی کے لیے فضول سوال کرتے رہیں گے جن کی عملی زندگی کے اندر کوئی اہمیت نہیں ہوتی. نہ آپ سے قبر میں سوال ہوگا، نہ میدان حشر میں سوال ہوگا. ایسے فضول سوالات بڑے بڑے تعلیم یافتہ کرتے ہیں، لیکن یہاں آنے والا بظاہر ایک ان پڑھ آدمی ہے، کیونکہ اعرابی عام طور پر تعلیم سے دور تھے، علم سے دور تھے، دیہات میں رہنے والے. داخل ہوا اور اس نے ایک ہی سوال کیا، دوسرا سوال بھی نہیں کیا. اور میں کہتا ہوں کہ اللہ کی اس دنیا کے اندر اگر سب سے اہم ترین کوئی سوال ہے تو اس شخص کا پوچھا ہوا سوال، جس اعرابی نے سوال کیا تھا، اس سے بڑھ کر دنیا کے اندر کوئی دوسرا اہم سوال نہیں. سوال یہ تھا، دلنی علی عمل اذا عملتہ دخلت الجنہ. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے کوئی ایسا عمل بتائیے کہ جس کے کرنے سے میں جنت میں داخل ہو جاؤں. اللہ، اس نے یہ سوال کیوں کیا؟ یاد رکھ لیں، دنیا کی زندگی میں آپ کو کتنے بھی عیش مل جائیں، آرام مل جائیں، بہترین گاڑیاں ہوں، ہزاروں ایکڑ زمین ہو، شاندار بنگلے ہوں، ہزاروں آپ کے ملازمین ہو، نوکر ہو، لیکن اگر قیامت کے دن آپ کا ٹھکانہ جہنم بن جائے، ان چیزوں کا کوئی فائدہ نہیں، کوئی اہمیت نہیں. ایک تو بات اپنے ذہن کے اندر رکھ لیجئے کہ جنت کا تقابل دنیا کے ساتھ ہو ہی نہیں سکتا. جنت کا مقابلہ دنیا کے ساتھ ممکن ہی نہیں. یہاں کی ہر چیز فانی ہے، انسان بھی مر جائے گا اور نعمتیں بھی زوال پذیر ہو جائیں گی، لیکن جنت کے اندر نہ آدمی مرے گا اور نہ کبھی نعمتیں ختم ہوں گی. ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق. فرمایا تمہارے پاس جو بھی ہے وہ ختم ہو جائے گا، اللہ کے پاس جو نعمتیں ہیں ہمیشہ باقی رہنے والی ہیں، کبھی ختم نہیں ہو. اور کیا کیا نعمتیں انسان تصور بھی نہیں کر سکتا. ایک تو وہ نعمتیں آپ کو ملیں گی جو آپ طلب کریں گے. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ. آپ نے طلب کیا، زبان سے الفاظ نکالے، یا اللہ مجھے فلاں نعمت چاہیے، فوراً وہ نعمت آپ کو مل جائے گی. اور دوسرا مرحلہ، آپ نے زبان سے کچھ نہیں کہا، الفاظ ادا نہیں کیے، آپ نے طلب نہیں کیا، صرف آپ کی دل کے اندر خیال آیا کہ مجھے فلاں چیز چاہیے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ چیز بھی اسے فوراً مل جائے گی. لیکن تیسری جو نعمت ہے نا، وہ تو ایسی نعمت ہے کہ کوئی انسان تصور نہیں کر سکتا.
جنت میں آپ طلب کریں گے وہ چیزیں جو دنیا میں دیکھ چکے ہیں. جنت میں آپ تمنا کریں گے ان نعمتوں کی جو دنیا کے اندر آپ دیکھ چکے ہیں. یہاں آپ نے شاندار گاڑیاں دیکھی، بہترین زمین دیکھی، سونا دیکھا، کئی اللہ کی نعمتیں. آپ وہی طلب کریں گے، اس کی تمنا کریں گے جو کہ آپ دنیا کے اندر سن چکے ہیں یا دیکھ چکے ہیں. لیکن جو سب سے بڑی نعمت کیا ہوگی؟ فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین جزاء بما كانوا یعملون. یہ جو نعمت ہے کوئی انسان تصور نہیں کر سکتا، اس کے ذہن کے اندر وہ نعمت آ ہی نہیں سکتی. وجہ کیا ہے؟ میں پہلے بتا چکا ہوں. آپ وہ چیز طلب کریں گے، اس کی تمنا کریں گے جو کہ دیکھ چکے ہیں یا سن چکے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جنت کے اندر جنتی کو وہ نعمتیں ملیں گی جو کسی نفس نے کبھی سوچی بھی نہیں، کبھی ذہن کے اندر خیال بھی نہیں آیا. خیال ان چیزوں کا آتا ہے، پھر نوٹ کر لیجئے، جو آپ نے دیکھی ہے یا سنی ہے. جب آپ نے کوئی چیز دیکھی ہی نہیں، کبھی سنی ہی نہیں، تو آپ کے ذہن کے اندر کس طرح آئے گی؟ لیکن وہاں ایسی نعمتیں اللہ کی طرف سے دی جائیں گی جو کسی نفس نے کبھی سوچی ہی نہیں. اب اندازہ کریں وہ نعمتیں کیسی ہوں گی. ہم میں سے کسی کے اندر طاقت ہے کہ سوچ سکے کیا کیا نعمتیں ہوں گی جو انسان نے کبھی تصور کے اندر بھی نہیں سوچا؟ وہ نعمتیں اسے ملیں گی. اللہ فرماتا ہے ان نعمتوں کی وجہ سے اس کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں گی. اور آگے کیا فرمایا؟ یہ نعمتیں مفت میں نہیں ملیں گی، اس طرح نہیں ملتی. جزاء بما كانوا يعملون، جو عمل کیا کرتے تھے دنیا کے اندر ان کا بدلہ ہے. یہ ہمارا نظام عدل نہیں کہ رشوت دے کر، سفارش کروا کر، بعض اوقات دباؤ ڈال کر اپنے حق میں فیصلہ کرا لیا جائے، مجرم آزاد ہو جائے، بے گناہ کو سزا مل جائے. ہمارے ہاں تو یہی ہوتا ہے نا. لیکن وہاں کوئی بھی آدمی یہ چالاکی کر سکتا ہی نہیں، ممکن ہی نہیں. جھوٹ نہیں بول سکے گا، اس کے منہ پر مہر لگا دی جائے گی، اس کے اعضاء بولیں گے، ہاتھ بولیں گے، پیر بولیں گے، حتیٰ کہ اس کی یہ جو جلد ہے وہ بولے گی، کھال بولے گی. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ آدمی حیران ہو جائے گا، یہ کھال کس طرح بول رہی ہے؟ تو جواب میں کیا کہیں کہ وہی اللہ جس نے ہم سے بات کروائی ہے، بولنے کی طاقت دی ہے، اس اللہ کی دی ہوئی طاقت کی وجہ سے ہم بات کر رہے ہیں، جس نے ہر چیز کو طاقت دی ہے بولنے کی. اب یہ آدمی ایک بظاہر اعرابی، ان پڑھ، لیکن سوال یہ تھا اللہ کے رسول مجھے ایسا کوئی عمل بتا دے جس کے کرنے سے میں جنت میں داخل ہو جاؤں. اللہ، صحابہ موجود ہیں بڑی تعداد کے اندر. اللہ کے پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعلیٰ اخلاق کے مالک یہ نہیں سوچتے تھے کہ یہ کوئی آدمی اعرابی ہے، ان پڑھ ہے، غریب ہے، مسکین ہے، نعوذ باللہ اس کو نظر انداز کر دیا جائے. نہیں، پاس بلا لیتے ہیں اور وہ اعمال بتاتے ہیں جو کہ جنت میں پہنچانے والے. یہ نصیحت صرف اس اعرابی کو نہیں تھی، تمام مسلمانوں کو، تمام انسانوں کو.
جو انسان قیامت کے دن تک آئیں گے سب کے لیے نصیحت ہے اس حدیث کے اندر. آپ نے فرمایا تعبد اللہ ولا تشرک بہ شیئا. نوٹ کر لیجیے، توحید کے بغیر کوئی جنت میں داخل ہو سکتا ہی نہیں. ہر سال حج کرے، ہر سال عمرے پر جائے، غریبوں کو کھانا کھلائے، فرض روزے رکھے، نفلی روزے رکھے، والدین کے ساتھ اس نے سلوک کرے، زنا نہ کرے، سود نہ لے، رشوت نہ لے، سارے بڑے بڑے گناہ ترک کر دے، لیکن ایک گناہ کا ارتکاب کر لے، شرک، اس کا ٹھکانہ جہنم. ساری نیکیاں تباہ و برباد. اللہ کے بندو، عقیدے کی اہمیت کو محسوس کرو. آج کافی ایسے خطیب پیدا ہو گئے ہیں جو عقیدہ بیان نہیں کرتے تاکہ لوگ ناراض نہ ہو جائیں. لیکن تمام انبیاء کرام کی بنیاد دعوت کی اللہ کی توحید. جب کبھی، میرا نقطہ یاد رکھ لیجئے، جب کبھی کسی عالم کو، کسی خطیب کو آپ نوٹ کریں کہ یہ توحید بیان نہیں کرتا، شرک کا رد نہیں کرتا، سمجھ لیجئے اس کی تبلیغ باطل ہے. یہ لوگوں کو راضی کرنا چاہتا ہے، یہ لوگوں کو راضی کرنا چاہتا ہے، اللہ کو نہیں. جو اللہ کو راضی کرنا چاہے گا سب سے پہلے شرک کا رد کرے گا، اللہ کی توحید کو کھول کر بیان کرے گا. پوری دنیا ناراض ہو جائے کوئی پرواہ نہیں. کیا کر لیں گے اگر ناراض ہو گئے؟ کسی کے اندر طاقت نہیں کہ آپ کو مار سکے، آپ کی عزت کم کر سکے، آپ کا رزق بند کر سکے. اللہ اکبر. پہلی سیڑھی سب سے اہم، ایک اللہ کی عبادت. اور آگے نقطہ بھی بڑا اہم ہے، اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہیں کرنا. یہ بھی آپ نوٹ کر لیں، توحید تب تک مکمل نہیں ہوگی جب تک شرک کا رد نہ کیا جائے. خالی اگر کوئی آدمی کہے کہ اللہ خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، دعائیں قبول کرنے والا ہے، اولاد دینے والا ہے، رزق دینے والا ہے، عزت دینے والا ہے، آپ کی توحید مکمل نہیں ہوئی. کوئی ناراض نہیں ہوگا جب آپ یہ جملے اپنی زبان سے ادا کریں گے، کوئی ناراض نہیں ہوگا. لیکن جس لمحے آپ نے کہا کہ ایک اللہ کوئی اور نہیں، دیگر کی نفی کریں گے، تو کافی ایسے چہرے دیکھیں گے جو سیاہ پڑ جائیں گے، کالے ہو جائیں گے، رونق ختم ہو جائے گی چہروں سے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا نا کہ وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ. جب ایک اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، دیگر کا نہیں، تو وہ لوگ جو قیامت پر ایمان نہیں رکھتے ان کے دل تنگ ہو جاتے ہیں. مولانا نے تقریر تو کی، کسی اور کی شان تو بیان ہی نہیں کی، نہ اولیاء اللہ کی، نہ کسی اور کی شان، بس ایک توحید بیان کرتا رہا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب ایک اللہ کا ذکر کیا جائے گا ان کے دل تنگ ہو گئے. وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ. اللہ اکبر. یہ کلام اللہ کی سچائی اور صداقت ہے. جب اللہ کے علاوہ غیروں کا ذکر کیا جائے گا تو کھلے اٹھیں گے، چہروں پر رونق آ جائے گی، خوش ہو جائیں گے. لیکن ایک اللہ کا ذکر کیا جائے تو ان کے چہرے مردہ ہو جائیں گے، دل تنگ ہو جائیں گے. اسی وجہ سے آپ دیکھیں جب اسلام میں کوئی آدمی داخل ہوتا ہے تو کیا کلمہ سے پڑھایا جاتا ہے؟ اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ. سب سے پہلے اللہ کی توحید میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی حقیقی معبود نہیں. پہلے لا ہے
لا نفی کی، کوئی معبود نہیں، بعد میں اس بات ہے ایک اللہ، پہلے نفی ہے بعد میں اس بات ہے، کوئی عبادت کے لائق نہیں، کوئی معبود نہیں سوائے ایک اللہ کے۔ مکہ کے مشرک اگر ناراض ہوئے تھے نا اللہ کے رسول پر، پتھر مارے تھے، اس وجہ سے کہ وہ جانتے تھے کہ کلمہ تو چھوٹا ہے لیکن اس کے معنی بڑے گہرے ہیں، سب کو چھوڑنا پڑے گا، سب سے ہاتھ نکالنے پڑیں گے، ایک اللہ کو ماننا پڑے گا، کیونکہ عربی جانتے تھے۔ اور آج ہمارے مسلمان بھائی کلمہ پڑھتے بھی ہیں اور غیر اللہ کی عبادت بھی کرتے ہیں، قبروں پر سجدے، نظر و نیاز، ان سے دعائیں۔ اگر یہ شرک نہیں تو خدا را مجھے بتائیے شرک کسے کہتے ہیں؟ کسے شرک کہتے ہیں؟ پھر تو دنیا کے اندر کوئی مشرک ہوا ہی نہیں۔ اللہ کو ابو جہل بھی مانتا تھا، منکر تو نہیں تھا، لیکن اللہ کی صفات میں غیر کو شریک کرنا یہ ہے شرک۔ اسی وجہ سے سب سے پہلے جو اللہ کے علاوہ باطل معبود ہے ان کا انکار کیا جائے گا، تب تک توحید مکمل نہیں ہوگی۔ میں سادہ سی مثال آپ کو دے کر سمجھا دوں، اگر کوئی آدمی کہے کہ اس مسجد کے اندر زید کھڑا ہوا ہے، اس مسجد کے اندر زید کھڑا ہوا ہے، تو اس میں جملے سے کوئی نہیں سمجھے گا کہ باقی بھی کھڑے ہوئے نہیں ہیں، دوسرے بھی کھڑے ہوں گے، دیگر کی نفی نہیں ہوتی، دیگر کی نفی نہیں ہوتی۔ جب آپ نے کہا کہ اس مسجد کے اندر زید کھڑا ہوا ہے تو دوسرے افراد کی نفی نہیں ہوتی کہ بھئی وہ بیٹھے ہوئے، نہیں ہوتی، ہو سکتا ہے وہ بھی کھڑے ہوئے ہوں، لیکن جب آپ کہیں گے کہ سارے کے سارے بیٹھے ہوئے ہیں، ایک زید کھڑا ہوا ہے، تو بات واضح ہو جائے گی۔ کل میں شہادت کے اندر یہی بات ہے، کوئی عبادت کے لائق نہیں مگر ایک اللہ۔ اگر کوئی کہے کہ اللہ عبادت کے لائق ہے، یہ توحید نہیں، یہ توحید نہیں ہے۔ اللہ عبادت کے لائق ہے، ہو سکتا ہے دوسرے بھی ہوں، دیگر کی نفی تو نہیں ہوئی نا، لیکن جب کہیں گے کوئی عبادت کے لائق نہیں مگر ایک اللہ، تو یہ ہے توحید، دیگر کی نفی کر دی جائے۔ کبھی قرآن تو پڑھیں، فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ، سورہ البقرہ، فرمایا جس نے طاغوت کا کفر کیا اور اللہ پر ایمان لایا۔ اللہ پر ایمان لانے کا ذکر بعد میں ہوا، طاغوت سے کفر کا ذکر پہلے ہوا۔ اور طاغوت کسے کہتے ہیں؟ امام مالک رحمت اللہ علیہ فرمائے گئے، کل من عبد من دون اللہ، جس کی بھی اللہ کے سوا عبادت کی جائے اور اس عبادت پر راضی بھی ہو، وہ طاغوت ہے۔ عبادت پر راضی بھی ہو، یاد رکھیے، لوگ عیسیٰ علیہ السلام کی عبادت بھی کرتے ہیں لیکن وہ راضی نہیں، قیامت کے دن اظہار برات کر دیں گے، بیداری کا اعلان کریں گے۔ اگر کسی کی عبادت کی جاتی ہے وہ راضی بھی ہے اس عبادت پر، یہ ہے طاغوت۔ اس آدمی نے یہ سوال کیا، آپ نے فرمایا ایک اللہ کی عبادت کر اور اللہ کی عبادت میں کسی چیز کو شامل نہ کر، شریک نہ کر۔ یہاں شین کے الفاظ ہیں، اور شین یا عربی گرامر کے لحاظ سے نکیرہ ہے، نکیرہ کے معنی عام۔ کوئی بھی چیز، چاہے قبر ہو، چاہے درخت ہو، چاہے پتھر ہو، چاہے بت ہو، چاہے پیغمبر ہو، چاہے فرشتہ ہو، چاہے ولی ہو، کوئی بھی چیز اللہ کے ساتھ اسے شریک نہیں کرنا، یہ شین نکیرہ عام ہے۔ اور جب توحید میں پکا پختہ ہو جائے تو بس اسی پر
فخر کرتا رہے کہ میں موحد ہوں، توحیدی ہوں، جنت میں چلا جاؤں گا. ایسے لوگ بھی ہیں نا جن کے خیال کے اندر یہ کہ بس اس کے بعد کوئی دوسرا فرض ہم پر عائد نہیں ہوتا. اللہ کے بندے ایسا نہیں. اگر یہ ہوتا تو اللہ کے رسول دوسری چیزیں نہ بتاتے. دوسرے نمبر پر آپ نے فرمایا وَتُقِيمُ الصَّلَاةَ الْمَكْتُوبَةَ، وَتُقِيمُ الصَّلَاةَ الْمَكْتُوبَةَ، تمہیں فرض نماز قائم کرنی ہے، فرض نماز قائم کرنی ہے. اور یہ بھی آپ بات ذہن کے اندر رکھیں کہ نماز کا تارک موحد نہیں، بلکہ آپ دیکھیں اللہ نے فرمایا نا اقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین، نماز قائم کرو، مشرکین میں سے نہ ہو جاؤ. کیا معلوم ہوا کہ جو نماز قائم نہیں کرتا وہ مشرک ہے. اور حدیث کے اندر بھی ہے، آپ نے فرمایا صحیح مسلم کی روایت بین العبد و بین الکفر ترک الصلاۃ، بندے کے درمیان اور کفر کے درمیان اگر کوئی حد فاصل ہے، کوئی چیز فرق کرنے والی ہے تو وہ نماز. نماز کو ترک کر دیا کفر میں داخل ہوگا. اور دیکھیں قرآن کے اندر اللہ نے نماز کو ایمان قرار دے دیا، یہ نص قرآنی ہے. اور میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں ایمان کے بغیر توحید ہوگی؟ بھائی ایمان کے بغیر توحید رہ سکتی ہے؟ ممکن ہی نہیں. اللہ نے قرآن میں نماز کو ایمان قرار دے دیا. صحیح بخاری کی روایت، جب اللہ کے پیارے پیغمبر صحابہ ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ آئے، تقریباً 17 مہینے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے رہے، جو کہ قبلہ اول ہے. آپ کی تمنا تھی کہ اللہ تعالیٰ بیت اللہ کو قبلہ مقرر فرما دے. اس کی آپ کی جو تمنا تھی اس کا اظہار بھی کیا کرتے تھے. کس طرح کرتے تھے؟ قَدْ نَرَا تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا. قَدْ نَرَا تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ، تحقیق پیغمبر ہم دیکھتے ہیں کہ آپ اپنا چہرے مبارک بار بار آسمان کی طرف اوپر پھیرتے ہیں، اٹھاتے ہیں. کیوں؟ جو لوگ کہتے ہیں کہ اللہ ہر جگہ پر موجود ہے تو آپ نیچے بھی دیکھتے نا، دائیں بھی دیکھتے، بائیں بھی دیکھتے، سامنے بھی دیکھتے. آپ نے اوپر کیوں دیکھا؟ آسمان کی طرف، کیونکہ آسمان بلندی میں ہے. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات عرش پر مستوی ہے، وحی کا نزول اوپر سے ہوتا ہے. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے قرآن کو نازل فرمایا لیلۃ القدر میں. اور نازل کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ اوپر سے کوئی چیز نیچے آئے، اوپر سے کوئی چیز نیچے آئے. تو معلوم ہوا کہ نزول اوپر سے نیچے کی طرف ہوتا ہے. اور جب عملوں کی باری آئی، توحید کی باری آئی، تو اللہ نے فرمایا یہ چیزیں اوپر چڑھتی ہیں. الہ یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعہ. الہ، اللہ تعالیٰ نے یہاں ذکر فرمایا جار مجرور کے حساب سے عربی گرامر کے لحاظ سے پہلے اس کا تقدیم ہے، یعنی ایک اللہ کی طرف، کسی اور کی طرف نہیں، اس ہی کی طرف. الہ کو پہلے لانے کا معنی یہ ہے اس ہی کی طرف، اللہ ہی کی طرف چڑھتا ہے پاک کلمہ. دیکھیں یہاں چڑھنے کی بات ہوئی، اور کوئی چیز اوپر چڑھتی تو اوپر ہی جاتی ہے نا. والعمل الصالح یرفعہ، اور نیک اعمال اس کو اوپر اٹھاتے. جب نیک اعمال کی باری آئی، توحید کی باری آئی، تو کیا فرمایا؟ اوپر چڑھتے. جب وحی کا بات آئی تو فرمایا نازل ہوتی ہے وحی. اس سے معلوم اللہ تعالیٰ کی ذات عرش پر مستوی، اس کا علم ہر جگہ پر. تو آپ کی تمنا تھی کہ اللہ بیت اللہ کو قبلہ مقرر کرتے. حکم نازل ہوا، بیت اللہ کو قبلہ مقرر کر دیا گیا.
اور یہاں میں ایک عظیم واقعہ بتانا چاہتا ہوں کہ اطاعت رسول کس طرح کی جاتی ہے۔ آج ہم تو میلاد مناتے ہیں، آنے والا ہے مہینہ ربیع الاول کا، لیکن اسی عظیم ہستی کا اگر فرمان آ جائے عمل کرنے کے لیے تیار ہے۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، کسی ذی فہم انسان سے پوچھئے کہ جس سے محبت کی جاتی ہے اس کی اطاعت کی جائے گی یا نہیں؟ کوئی ایک آدمی مجھے دکھا دیں جو کہے کہ ڈاکٹر صاحب جس سے محبت کی جاتی ہے اس کی اطاعت نہیں ہوتی۔ یہ تناقض ہو گیا، کانٹراڈکشن، دو چیزیں متضاد ہو ہی نہیں سکتی۔ جس سے محبت ہوگی اس کی اطاعت لازم ہوگی۔ آپ کو اپنے والد صاحب سے محبت ہے، ہر نیک اولاد کو ہونی چاہیے۔ اگر والد صاحب کہیں کہ بیٹے بازار سے فلاں چیز میرے لیے خرید کر لے آؤ، آپ کا جواب ہو کہ ابا جان میں آپ سے بے انتہا محبت کرتا ہوں لیکن آپ کا کام نہیں کروں گا، بتائیے کیا جواب آئے گا لوگوں کا؟ کیا تبصرے ہوں گے؟ اس کی محبت کو تسلیم کیا جائے گا؟ سب کہیں گے کہ جھوٹا ہے، کذاب ہے، نام نہاد دعویٰ کرنے والا ہے۔ اگر محبت ہوتی تو اپنے والد صاحب کی بات کو مانتا، اطاعت کرتا۔ تو اللہ کے رسول کی محبت اگر ہے تو اطاعت پہلے ہوگی، اطاعت کے بغیر محبت نہیں ہوتی۔ صحابہ کی مثالیں دیکھ لیجئے۔ اسی واقعے کے حوالے سے جب اللہ نے حکم نازل کیا کہ بیت اللہ کو قبلہ بنا دیا جائے تو آپ مدینہ کے اندر موجود تھے، قرآن کا حکم نازل ہوا، آپ نے اور صحابہ نے نماز جو اگلی پڑھی وہ بیت اللہ کی طرف منہ کر کے۔ لیکن اس زمانے کے اندر آپ جانتے ہیں موبائل نہیں تھا، کمیونیکیشن کا کوئی سسٹم نہیں تھا، جب لوگ پہنچے تب پتہ چلتا تھا، جب آپ پیغام کسی کو پہنچائیں اس کے بعد جا کر معلوم ہوتا تھا۔ اس زمانے کے اندر مسجد قباء مدینہ سے باہر تھی، آج تو مسجد قباء بھی مدینہ کے اندر ہی ہے نا، آج مسجد قباء مدینہ کے حدود کے اندر ہے، اس زمانے کے اندر مدینہ کی حدود سے باہر تھی۔ اب لوگ فجر کی نماز پڑھ رہے ہیں، صحیح بخاری کی روایت، انہیں معلوم نہیں، ان تک پیغام نہیں پہنچا کہ بیت اللہ کو قبلہ بنا دیا گیا ہے۔ نماز پڑھ رہے، ایک رکعت ادا کر چکے، دوسری رکعت میں رکوع کی حالت میں ہے، یہ نوٹ کیجئے گا، رکوع کی حالت میں کہ اچانک ایک صحابی جس نے اللہ کے پیارے پیغمبر کے ساتھ اگلے دن نماز پڑھی تھی بیت اللہ کی طرف منہ کر کے، اس نے دیکھا کہ صحابہ تو ابھی تک بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں، تو اس نے اونچی آواز سے کہا، اونچی آواز سے کیا کہا؟ اللہ، کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قد انزل علیہ القرآن فامر ان یستقبل الکعبۃ۔ اے صحابیوں، اللہ کے نبی پر قرآن نازل ہو چکا ہے اور اللہ نے حکم دیا ہے کہ اب کعبہ کو بیت اللہ کو قبلہ بنا دیا جائے۔ اس نے یہ جملے کہے، صحیح بخاری کے الفاظ ہیں، صحابہ رکوع کی حالت میں تھے اور رکوع کی حالت میں بیت المقدس سے پھر کر انہوں نے اپنا چہرہ بیت اللہ کی طرف کر دیا، اپنا رخ بیت اللہ کی طرف کر دیا۔ اب سوچنے کی بات ہے، یہ سوچتے کہ ٹھیک ہے فی الحال یہ نماز پڑھ لیتے ہیں بیت المقدس کی طرف منہ کر کے، جب ظہر نماز کی باری آئے گی، ٹائم آئے گا تو بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھیں گے۔ نہیں، رکوع کی حالت میں بیت المقدس سے پھر کر انہوں نے اپنا رخ بیت اللہ کی طرف کر دیا۔ یہ ہے اطاعت رسول، یہ لوگ تھے محب رسول جو ثبوت پیش کرتے تھے اطاعت رسول کا۔ تو اللہ تعالیٰ نے، میں کہہ رہا تھا کہ صحابہ جنہوں نے نماز پڑھی تھی بیت المقدس کی طرف منہ کر کے، 16-17 میں نے تو آپ نے پڑھائی تھی نا،
جب قرآن کی آیت نازل ہوئی کہ بیت اللہ کو قبلہ بنا دیا جائے تو صحابہ چل کر آئے، کہنے لگے یا رسول اللہ، ہمارے وہ بھائی جنہوں نے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نمازیں ادا کی تھیں، ان کی نمازوں کا کیا ہوگا؟ کیا قبول ہوئی یا نہیں، یا ضائع ہو گئی؟ صحابہ نے سوال کیا اللہ کے رسول سے، بخاری کی روایت۔ اب قرآن نازل ہوا۔ بظاہر تو قرآن اس طرح نازل ہونا چاہیے، بظاہر میں آپ کو سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، قرآن کی جو آیت نازل ہوئی اس کے الفاظ کیا تھے؟ وما کان اللہ لیضیع ایمانکم، اللہ ایسا نہیں کہ تمہارے ایمان کو ضائع کر دے، تمہارے ایمان کو ضائع کر دے۔ غور کیجئے، صحابہ نے سوال کیا تھا نماز کے بارے میں، اللہ نے جواب دیا کہ اللہ ایسا نہیں کہ تمہارے ایمان کو ضائع کر دے۔ معلوم کیا ہوا کہ نماز ایمان ہے، نماز ایمان ہے، قرآن کی آیت۔ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا وما کان اللہ لیضیع صلواتکم، اللہ تمہاری نمازیں ضائع کرنے والا نہیں، اللہ نے یہ نہیں فرمایا، فرمایا تمہارے ایمان کو ضائع کرنے والا نہیں۔ یہ دلیل ہے کہ نماز عین ایمان ہے، اور جو بے نمازی ہو جائے اس کے اندر ایمان رہے گا، اس کے اندر رہے گا ایمان؟ کبھی مسلمان بھی بے نمازی ہو سکتا ہے؟ وہ ہمارے بھائی غور کریں، مسلمان اور بے نمازی یہ دو متضاد چیزیں ہیں۔ سادہ سی مثال آپ کو سمجھانے کے لیے پیش کروں۔ کسی دکان پر مسلمان ہمارے بھائی بیٹھے ہوئے ہیں، ہندو بیٹھا ہوا ہے، عیسائی بھی ایک بیٹھا ہوا ہے، کہ اچانک ظہر کی اذان آ گئی، اچانک ٹائم ہو گیا، ظہر کی اذان آ گئی۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، ظہر کی اذان آنے کے بعد ہندو کے اندر کوئی تبدیلی آئے گی؟ عیسائی کے اندر کوئی تبدیلی آئے گی؟ وہیں بیٹھے رہیں گے نا، ان کا کیا تعلق نماز کے ساتھ، اذان کے ساتھ؟ لیکن مسلمان اذان سنتے ہی اللہ کے گھر کی طرف چل پڑے گا۔ لیکن اگر مسلمان بھی اذان سننے کے بعد اسی جگہ پر موجود رہے، بیٹھا رہے، تو خدا را مجھے بتائیے اس مسلمان اور ہندو کے درمیان کوئی فرق ہے؟ کوئی فرق ہے اس کے درمیان؟ ہندو بھی وہیں بیٹھا ہوا ہے، کوئی فرق نہیں پڑے گا اذان کی وجہ سے، اور مسلمان پر بھی اذان کی وجہ سے کوئی اثر نہ پڑے، دونوں کے اندر کوئی فرق نہیں۔ اس لیے صحابہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول کے دور کے اندر ہم نمازوں خصوصاً فجر اور عشاء میں چیک کیا کرتے تھے، جائزہ لیا کرتے تھے، کون کون آئے ہوئے ہیں مسجد کے اندر۔ یہ ہمارے لیے سبق ہے بھائیو، ہمارے لیے سبق ہے۔ ہم مسجد کا جائزہ لیا کرتے تھے، کون کون آئے ہوئے فجر کی نماز کے اندر یا عشاء کی نماز کے اندر۔ اگر ہم انہیں نہیں پاتے تھے وقت اسانا بہزن، ہم ان کے بارے میں بدگمان ہو جایا کرتے تھے کہ یہ منافق ہو چکا ہے، یہ منافق ہو چکے ہیں جو فجر اور عشاء کے اندر نہیں پہنچتے جماعت کے اندر۔ آج اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر ہم فیصلہ کریں اور بتائیں، جب فجر کی جماعت کھڑی ہوتی ہے کتنے ہمارے بھائی فجر کی نماز میں ہوتے ہیں؟ کتنے بھائی ہمارے فجر کی نماز میں ہوتے ہیں؟ صرف اس مسجد کی بات نہیں کر رہا، ہر جگہ پر۔ اگر پڑوس کے اندر 1000 گھر ہے، میرا مشاہدہ تو یہی ہے 8-10 افراد آتے ہیں، کہیں کہیں ماشاءاللہ زیادہ بھی آتے ہوں گے، لیکن 8-10 افراد 12 افراد، سوچیں وہ ہمارے بھائی۔ ہم مومن ہیں، ہمارے اندر تو نفاق کی نشانی موجود ہے، منافقت کی نشانی موجود ہے۔ ہاں کبھی کبھار انسان اگر رہ جائے وہ الگ بات ہے، لیکن اس بات کو وتیرہ بنا لینا
عادت بنا لینا کہ فجر کی نماز با جماعت ادا کرنی ہی نہیں، یہ مومن کی نشانی نہیں۔ مجھے بتائیں، جب 2 بجے آپ سوئیں گے تو کس طرح اٹھیں گے آپ 4 بجے 4:30 بجے؟ جب آپ نے اپنی عادات تبدیل کر دی، خلاف شریعت کر دی۔ اللہ کے نبی کا فرمان ہے، آپ نے منع فرمائی کہ عشاء کے بعد کچہری نہ کی جائے، باتیں نہ کی جائے، سوائے ضروری بات کے۔ کوئی دینی بات ہے، مہمان آ گیا، کوئی ایمرجنسی ہے تو الگ بات ہے، لیکن یہ کچہریاں ہوٹل پر بیٹھ کر کرنا، کرسیوں پر بیٹھے ہوئے رات کے 1 بجے تک، کیا دین کے اندر اس چیز کی گنجائش ہے کہ آپ کچہریاں کرتے پھریں، ہوٹلوں پر بیٹھے رہیں اور فجر کی نماز چلی جائے؟ آپ نے وہ نقصان کیا ہے جس کی تلافی نہیں ہو سکتی، وہ نقصان کیا۔ اگر دنیا کا نقصان ہوتا نا تو آپ اس طرح نہ بیٹھتے۔ اگر آپ ایک دن دکان پر نہ جائیں اور 1 لاکھ کا نقصان ہو جائے تو کس طرح محسوس کریں گے، کس طرح آپ تبدیلی لائیں گے؟ اس کے بعد ہر دن فوراً پہنچیں گے دکان پر، پہلے پہنچ جائیں گے کہیں میرا نقصان نہ ہو۔ لیکن آپ وہ نقصان کر رہے ہیں جس کا احساس اس وقت نہیں، لیکن جب قیامت کے دن دفاتر کھلیں گے تب پتہ چلے گا کہ ہم نے اپنا بیڑا غرق کر دیا۔ اس وجہ سے اللہ کے نبی کی حدیث سناتا ہوں صحیح مسلم کی، آپ نے فرمایا رکعت الفجر خیر من الدنیا وما فیہا۔ آپ نے فرمایا فجر نماز کی 2 رکعت سنت ہے، فرض نہیں۔ فرض کا مقام تو آپ جانتے ہیں سنت سے بڑھ کر ہے، لیکن فجر کی 2 رکعت سنت دنیا اور دنیا کے اندر جو کچھ نعمتیں ہیں ان سے یہ 2 رکعت افضل اور بہتر۔ اب مجھے بتائیں، آپ کے کارخانے، آپ کی زمینیں، آپ کے بنگلے، آپ کی کروڑوں کی گاڑیاں، یہ ساری مل کر 2 رکعت کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ آپ نے کتنا نقصان کر دیا، کتنا نقصان کر دیا۔ لیکن بات یہ ہے کہ ہمیں غیب کے پردے کے اندر یہ ساری چیزیں ہیں نا، اگر غیب کا پردہ اٹھ جائے اور ساری چیزیں اسی وقت ہی دیکھ لے تو سارے مومن بن جائیں۔ اللہ نے متقین کی جو پہلی نشانی بتائی سورہ البقرہ کے اندر، یؤمنون بالغیب، وہ غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ مجھے بتائیں، یہ جمعے کی نماز ہے، آپ نے فرمایا جو پہلے پہنچے گا اونٹ کی قربانی کا ثواب ملے گا، دوسری گھڑی میں پہنچے گا گائے کی قربانی کا ثواب، پھر اس کے بعد بکری کی قربانی کا ثواب، اس طرح نیچے ہوتے ہوئے آپ نے فرمایا مرغی اس کی قربانی کا ثواب۔ اور جب خطیب شروع کرے خطبہ تو ملائکہ دروازے پر موجود رہتے ہیں، ہم نہیں دیکھتے۔ دنیا کی کافی چیزیں ایسی ہیں جو ہم نہیں دیکھتے، یہ غیب کے پردے کے اندر ہے۔ فرشتے موجود ہوتے ہیں جمعے کے دن، جیسے ہی خطیب خطبہ شروع کرتا ہے آپ فرماتے ہیں کہ وہ لپیٹ دیتے ہیں اپنے دفاتر اور آ کر خطبہ سنتے ہیں۔ اس کے بعد جو مسجد کے اندر داخل ہوا 2 رکعت نماز کا ثواب تو ملے گا، لیکن جو جمعے کا ثواب ہے اس سے محروم ہو گئے۔ اور ایک مثال دوں، مائنڈ نہ کیجیے گا، بڑا تلخ یعنی کہ تجربہ بھی ہے، مثال بھی ہے۔ اگر اعلان ہو جائے کہ اگلے جمعے جو سب سے پہلے آئے گا 1 لاکھ روپے سے انعام میں دیے جائیں گے، تو مسجد میں جگہ ملے گی؟ مسجد تو کیا گلی بھر جائے گی، پوری روڈ تک ہزاروں افراد اکٹھے ہو جائیں گے۔ جو قوم 9000 کے لیے رات کو دھکے کھا رہی ہے، اگر 1 لاکھ کا انعام دیا جائے تو ہزاروں افراد جمع ہو جائیں گے۔ کیا ثابت ہوا؟ کہ لوگوں کی باتوں پر ایمان ہے، اللہ کے وعدے پر ایمان ہے۔ معاف کیجیے گا، کوئی آدمی اعلان کر دے تو سب پہنچ جائیں گے، اور وہاں رب العالمین کا جو وعدہ ہے اس پر ایمان نہیں۔
ورنہ ہم دیر کرتے فوراً پہنچ جاتے تاکہ ہمیں وہ ثواب مل جائے۔ صحابہ کرام تو جمعے کے دن فجر نماز کی ادائیگی کے بعد جمعے کی تیاری میں لگ جاتے اور کافی پہلے مسجد کے اندر پہنچ جاتے۔ ہر کوئی چاہتا مجھے یہ ثواب مل جائے، مجھے اونٹ کی قربانی کا ثواب مل جائے، میں محروم نہ ہو جاؤں۔ وہ ثواب کے حریص تھے، ہم دنیا کے حریص تھے۔ فرق یہ بہت بڑی حدیث ہے، انشاءاللہ کبھی اللہ نے توفیق دی تو اس کو آگے بڑھائیں گے، لیکن بات یہ ثابت ہوئی کہ اگر آپ جنت میں جانا چاہتے ہیں سب سے پہلے اللہ کی توحید، اس کے بغیر راستہ ہے ہی نہیں۔ شرک سے اجتناب، اور جب عمل کی باری آئے تو نماز میں کوئی سستی ہونی نہیں چاہیے۔ قرآن پڑھے، جہاں بھی اللہ تعالیٰ نے مومنین کی نشانیاں علامات بیان فرمائی ہیں، آپ کو کوئی ایسی جگہ نہیں ملے گی اللہ نے نماز کا ذکر نہ کیا۔ یہ مومن کی سب سے بڑی نشانی ہے۔ اللہ کے پیارے پیغمبر آخری دور، یہ آخری حدیث سنا کر میں اپنا خطبہ ختم کروں گا، بیماری کی عالم میں ہے، چلنے کی طاقت نہیں۔ حجرے مبارک کے اندر آپ موجود ہیں اور سامنے مسجد نبوی، اتنی طاقت نہیں کہ مسجد کے اندر آپ پاؤں پر چل کر آ سکیں۔ سیدنا علی اور غالباً سیدنا عبداللہ بن عباس یا عباس بن عبد المطلب ہیں، ان کے کندھوں پر ٹریک دیتے ہوئے جب طبیعت کچھ بہتر ہوئی آپ مسجد میں تشریف لاتے ہیں، اور حدیث کے الفاظ آپ پڑھیں گے تو آنکھوں میں آنسو آ جائیں گے۔ اللہ کے پیارے پیغمبر کے پیر مبارک زمین پر اس طرح لگ رہے تھے، کھڑے ہونے کی طاقت نہیں تھی، ان پیروں کی وجہ سے جو زمین پر لگ رہے تھے زمین پر لکیر نکل رہی، لکیر نکل رہی۔ اس حالت میں آپ آتے مسجد کے اندر، سوچئے سیدنا عمر بن خطاب وار ہوتا ہے قاتلانہ، بے ہوشی کی کیفیت ہے، صحابہ جب کہتے ہیں الصلاۃ الصلاۃ آنکھیں کھول دیتے ہیں اور کیا فرماتے؟ لا حظ فی الاسلام لمن ترک الصلاۃ، جس نے نماز کو ترک کر دیا اس کا اسلام سے کوئی واسطہ نہیں۔ تو بھائیو ان چیزوں کی قدر کریں، زندگی کسی وقت بھی ختم ہو جائے گی۔ کبھی آپ گھمنڈ میں نہ رہیں کہ میں نوجوان ہوں، تندرست ہوں، ابھی میری موت دور ہے، یہ شیطان کا دھوکہ۔ آپ فیس بک پر نہیں دیکھتے، سوشل میڈیا پر، اخباروں، کتنے نوجوان ہیں جو مر جاتے ہیں، وہ بوڑھے زندہ ہیں۔ نوجوان مر گیا اور اس کا دادا زندہ ہے، نواز صاحب مر گیا، نانا زندہ ہے۔ تو یہ شیطان کا دھوکہ ہے کہ ابھی زندگی پڑی ہوئی ہے، بعد میں توبہ کر لیں گے، نہیں، کسی وقت بھی موت آ جائے گی، اور موت صرف بیماری کی وجہ سے تو نہیں آتی، کئی اسباب ہیں، آپ گن بھی نہیں سکتے۔ اکتوبر 2005 کشمیر پاکستان کا، کسی نے سوچا ہوگا کہ 80,000 افراد مر جائیں گے ایک منٹ کے اندر؟ 80,000 افراد، جس میں منسٹر بھی ہیں، فوجی جنرل بھی ہیں۔ شدید زلزلہ آیا، باہر نہیں نکل سکے، کہاں گئے؟ ان کے دماغ میں کہیں یہ سوچ تھی کہ آج ہمارا آخری دن ہے، آج ہمارا آخری دن ہے، تندرست نہیں پڑے، ٹھیک ٹھاک بیٹھے ہوئے، ایک جھٹکا آیا، 80,000 افراد مر گئے ایک منٹ کے اندر۔ تو یہ کبھی نہ سوچیں کہ ہم نوجوان ہیں، تندرست ہیں، جو موقع ملا ہے اس کو غنیمت جانیے۔ یہ گھڑی جو گزر رہی ہے نا، یہ آپ کو بعد میں نہیں ملے گی، گزرنے والی گھڑی آپ کو بعد میں نہیں ملے گی جو چلی گئی، اور نیکی کو لازم کر لی۔ اس میں کیا خوشخبری ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا اذا اراد اللہ بعبد خیر، اللہ جب اپنے کسی بندے کے ساتھ بھلائی چاہتا ہے تو اسے مرنے سے پہلے نیک اعمال کی توفیق دے دیتا ہے، ثم یقبضہ علیہ، وہ نیک عمل کرتا رہتا ہے اور اسی حالت میں اس کی موت آ جاتی ہے۔ یہ اللہ کی مہربانی ہے اس پر، اللہ نے اس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کیا، مرنے سے پہلے نیک اعمال کی توفیق وہ کرتا رہتا ہے، اچانک موت آ جاتی ہے۔ اور ایسے بدبخت بھی ہے نا، زنا کرتے ہوئے مر گئے،
ایسے بدبخت بھی ہے فحش فلمیں دیکھتے ہوئے مر گئے، ایسے بدبخت بھی ہے والدین کی توہین کر رہے ہیں مر گئے۔ کتنی خطرناک موت ہے۔ آپ کا فرمان مبارک ہے جس آدمی مرے گا اسی حالت میں اٹھایا جائے گا۔ ایک صحابی احرام بندھا ہوا ہے، اونٹ سے نیچے گرا اور گردن کی ہڈی ٹوٹ گئی، وہیں فوت ہو گیا۔ آپ نے فرمایا احرام کے اندر اسے کفن دے دو، چہرہ اس کا کھلا رکھو، قیامت کے دن یہ تلبیہ کہتے ہوئے اٹھے گا، تلبیہ کہتے ہوئے لبیک اللہم لبیک۔ تو جس حالت میں مرے گا اسی حالت میں اٹھایا جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں مرنے سے پہلے نیک اعمال کی توفیق عطا فرما دے، اللہ ہمیں شرک سے بچائے، ہر گناہ سے بچائے، توحید کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، نماز کی پابندی کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔